قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے اور مومنین کی نصرت سے، اور مومنین کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی. جن مومنین نے حضور کی نصرت فرمائی تھی وہ سب وہی تھے جو آپ کے صحابہ تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اپنے ان صحابہ کا اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں. حدیث کی کتابوں میں تقریباً سارے ہی محدثین نے کتاب المناقب کے نام سے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مروی ہے. اس میں صحابہ کرام کا بحیثیت ایک جماعت کی بھی تذکرہ ہے اور صحابہ کرام کی انفرادی خوبیوں اور خصوصیات کو بھی حضور نے بیان فرمایا ہے. یہ ابواب اور یہ حدیث کے مجموع کی یہ کتابیں یہ پڑھنے کے قابل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو جامع بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا آپ کا قرن وہی ہے جو صحابہ کرام کا زمانہ اور صحابہ کا قرن ہے. اس لیے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہو اور حضور کی زیارت کی ہو. جس خوش قسمت انسان نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور جتنا اسے زیادہ موقع ملا حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا اتنا ہی زیادہ علم و عرفان کا خزانہ سمیٹنے کا موقع ملا. مگر درجہ صحابیت میں زیادہ لمبے عرصے بیٹھنے یا معمولی تھوڑا سا عرصہ بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر وہ شخص جس نے حضور کو ایک نظر دیکھ لیا ہے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، اور درجہ صحابیت میں اس کے درمیان اور کسی ایسے صحابی کے درمیان جس نے زندگی کا لمبا حصہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ گزارا کوئی فرق نہیں ہے. مناقب و درجات کا فرق ضرور ہے مگر درجہ صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ صحابی ہے اور وہ صحابی نہیں، بلکہ وہ سارے صحابی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ایک دوسرے قول میں یہ بات بھی فرمائی کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جس کسی کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت کا راستہ پالو گے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے خلوص کے ساتھ کیے ہیں، اور اس میں اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی بھی ان سے ہوئی ہے صحابہ کرام سے تو وہ بھی اجتہادی غلطی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے عدول تھے. عدول کا معنی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے نہیں تھے. معصیت ان سے ہو سکتی تھی، ہوئی، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا، کہیں کہ ان سے لغزشیں ہوئیں، اس لیے کہ وہ انبیاء نہیں تھے، وہ عام انسان تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے. ان سے غلطیاں ہوئیں اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کہیں کہیں ملتا ہے. مگر ان کے بارے میں یہ امت کا عقیدہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور بدنیتی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں جا سکتے اور اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹی بات ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق وہ بڑا گہرا تعلق تھا. انہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا اور اپنے شعور کی گہرائی کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنا دوستی کا تعلق جوڑا تھا. انہیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کے احکام کے تابع اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا فیصلہ اور عہد کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہاں اس معاملے میں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے اور فلاں معاملے میں ہم اپنی مرضی چلائیں گے یا اپنا فیشن جو معاشرے کا چال چلن ہے اس کو چلائیں گے یا اپنے خاندان اور قبیلے کی رسومات بھی ہم کو چلائیں گے یا وقت کی ہوا اور وقت کا مفاد جس چیز کا تقاضا کرے گا اس کو اختیار کریں گے. ایسا نہیں تھا. وقت کا تقاضا ان کے نزدیک کچھ بھی ہو مگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سے خم کرنا تھا.